الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم وقال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يذيع من يقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، گزشتہ جمعہ کو ہم نے یہ کہا تھا کہ لاک ڈاؤن کے تعلق سے جو پریشانیاں مصیبتیں آئیں، ان پریشانیوں کے ساتھ کچھ اچھی باتیں بھی آئی ہیں. اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ ہر پریشانی کے ساتھ ہم نے آسانیاں رکھی ہیں. تو جب پریشانیاں آئیں تو ان میں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ان پریشانیوں میں ہم کو آسانی کے راستے تلاش کرنا چاہیے. پھر ہم نے بتلایا تھا کہ اس میں کیا کیا فائدے ہم کو حاصل ہوئے نقصانات کے ساتھ. آج کے خطبے میں 10 منٹ 55 تک انشاءاللہ بیان کروں گا، اس کے بعد سنت کا موقع دوں گا. تعلیم کے تعلق سے موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. لاک ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن اب ان لاک ہو چکا ہے، لیکن اسکول اور مکاتب اور گیدرنگ منع ہے آج بھی. تو ہمارے بچوں کی تعلیم کا نظام کیا ہو، اس تعلق سے ہم کچھ باتیں کہیں گے. ہم نے سب سے پہلے ایک آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو حالت تھی، ان حالات میں اپنی قوم کو اٹھانے کے لیے جو راستہ بتلایا تھا، اس آیت کو تلاوت کیا ہم نے. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو وحی کی کہ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ وہ شہر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بنائیں، مکانوں میں اپنی قوم کے لوگوں کو بسائیں. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے اپنے گھروں کو قبلہ بنا لیں. قبلہ کے ایک معنی یہ ہے کہ نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، عبادت کرنے کی جگہ بنا لو. دوسرا معنی سینٹر ہے، کیندر ہے. گھروں کو آپ مسجد، اسکول، مدرسہ، جماعت خانہ، ان مقامات پہ تعلیم کا، تربیت کا، اجتماع کا کوئی کام نہیں کر سکتے ہو، تو موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، دونوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا کرو کہ اپنے اپنے گھروں کو سینٹر بنا لو تعلیم کے لیے. ہماری جو اس وقت حالت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری قوم، میری امت ان تمام مرحلوں سے گزرے گی، ان تمام حالات سے گزرے گی جن مرحلوں، جن حالات سے یہودی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزری ہے. ایک طرف بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، کاٹا جا رہا تھا، ان سے بیگاری لی جا رہی تھی، ان کو مارا جا رہا تھا، لیکن ان کو انصاف نہیں ملتا تھا، ان کا کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں تھا. آج ہماری بھی یہ حالت ہے. یہ صحت کے لیے، لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے حکومتوں کی طرف سے لاک ڈاؤن ہے، اور ان لاک کے بعد یہ سسٹم روک رکھا ہے کہ لوگ اکٹھا نہ ہونے پائیں. تو اب حقیقت کیا ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے، یہ پابندیاں لگانے والے بہتر جانتے ہیں. ہمیں اپنا راستہ نکالنا ہے. ہمارے اس ملک میں اسلام سے پہلے اور پھر مہاتما گوتم بدھ سے پہلے ایک مانسکتا، ایک سوچ، ایک سسٹم کام کر رہی تھی کہ صرف کچھ لوگ پڑھیں گے، دوسرے عام لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں. اگر پڑھ لیں، پڑھائی کر لیں، گیان کی بات ان کے کان میں پڑ جائے تو کان میں سلاخیں ڈال دو. اگر اچھا کپڑا پہن لے تو ان کو زندہ جلا دو. کرسی پر بیٹھ نہیں سکتے تھے، اپنے مال کے مالک نہیں رہتے تھے، جھوٹا کھانے پر مجبور تھے، جانور سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور تھے.
اسلام نے یہ کیا کہ ہر کسی کو تعلیم کا حق ہوگا، ہر تمام انسان برابر ایک ماں باپ کی اولاد ہے، سب کو آگے بڑھنے کا اوسر اور موقع ملے گا، جس کے اندر صلاحیت ہوگی وہ آگے بڑھے گا۔ خاندان کی بنیاد پر کہ کچھ لوگ پڑھائی کریں، کچھ لوگ صاف کپڑا پہنے، کچھ لوگ کرسی پر بیٹھے، باقی لوگ غلامی کرتے رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس تصور، اس سوچ کو توڑا۔ اس کے بعد ملک میں قانون بن گیا، ایکولیٹی اینڈ اپرچونیٹی فار آل، ہر کوئی برابر ہوگا، ہر کسی کو اوسر ملے گا، چیف اینڈ جسٹس، ہر کسی کو انصاف ملے گا، قانون بن گیا۔ اب مجبور ہو گئے لوگ، پڑھائی ہر کسی کو پڑھائی کا موقع مل گیا۔ اب کیسے پڑھائی سے روکیں؟ تو الگ الگ طریقوں سے پڑھائی سے روکا جا رہا ہے۔ یہ لاک ڈاؤن لگا، اس میں بھی روکا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا کوئی ہوگا ادیش، کوئی نصب العین، ہم اور آپ کو کیا کرنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے اپنے گھروں کو سینٹر بنا لو۔ ہم بالکل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح حالات سے گزر رہے ہیں۔ وہ ان حالات سے نکل گئے، کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے فتوحات ان کو دی، اور فرعون کی پوری حکومت حوالہ ہو گئی، دریا میں ڈوب گئی۔ کب؟ جب اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ اپنے اپنے گھروں کو سینٹر بنا لو تعلیم کا، تربیت کا۔ اب ہماری ذمہ داری کے موجودہ حالات میں ہمارے مکاتب نہیں چل رہے ہیں، ہمارے اسکول نہیں چل رہے ہیں، تو اپنے گھروں کو سینٹر بنائیں۔ اب سینٹر کیسے بنائیں گے؟ گھر میں کوئی پڑھا ہوا ہے تو اس کی ذمہ داری کہ اپنے گھر والوں کے بچوں کو پڑھائے، اور پڑوس کے بچوں کو بھی بلا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے تو مکہ میں سے مشرکین ایک دشمن تھے، مدینہ میں 3 دشمن ہو گئے۔ مکہ کے لوگ بھی حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے، مدینہ میں یہودی دشمن تھے، اور منافقین بھی الگ دشمنی کر رہے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ہماری بادشاہی، ہمارا تاج اتر گیا، اب یہی بادشاہ بن گئے۔ منافقین دشمن ہو گئے تھے، 3 طرح کے دشمن تھے مدینہ کے اندر، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے دشمنوں سے ٹکرانے کے بجائے سب سے پہلے اور بنیادی اور بیسک جو کام کیا وہ دعوت کا کام تھا۔ لوگوں کو ایمان کی، اسلام کی دعوت دیتے تھے، رفاہی کام کرتے تھے، اور بڑا کام یہ تھا کہ تعلیمی نظام گھر گھر برپا کر دیا۔ مسجد نبوی میں صفہ پہ مدرسہ لگتا تھا جس میں باہر کے لوگ پڑھتے تھے، دارالاقامہ تھا، مدرسہ ریسیڈنشیل اسکول، باہر کے لوگ آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقامی لوگوں کو منع کر دیا۔ مقامی لوگ 8 مسجدوں میں الگ الگ ان کی تعلیم ہوتی تھی، اس کے علاوہ گھروں میں الگ الگ تعلیم ہوتی تھی ان کی۔ اس کے علاوہ کچھ قبیلے دور تھے، ان لوگوں کو بلایا اور یہ فرمایا کہ تم میں جو لوگ پڑھے لکھے ہیں اپنے پڑوسیوں کو پڑھائیں، ان کو لکھائیں، اگر نہیں پڑھائیں گے تو ان کو سزا دوں گا، اور جو لوگ نہیں پڑھے ہوئے ہیں وہ اپنے پڑوس میں پڑھے لکھے لوگوں سے پڑھیں اور پڑھنا سیکھیں، لکھنا سیکھیں۔ اگر نہیں پڑھیں گے، نہیں لکھنا سیکھیں گے تو ہم ان کو سزا دیں گے۔ دونوں کو بتایا۔ تو ہم میں جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو، گھر کے بچوں کو گھر میں پڑھائیں، پڑوس کے بچوں کو گھر میں لا کر کے پڑھائیں۔ اب پابندی نہیں ہوگی، اس کے لیے جو فیس کا سلسلہ چل رہا ہے اس کو بھی تھوڑا سا فیس دے کر کے روکیں۔ بھائی آپ نے 10ویں پڑھا ہے، آپ نے 12ویں پڑھا ہے، آپ ماسٹر ہو، 1 گھنٹہ ہمارے بچے کو پڑھا دو، اور 1 گھنٹہ بچے کی پڑھائی دیکھ لو، آپ فیس لے لینا۔ وہ فیس لے، یہ فیس لے، پھر بھی ثواب ملے گا اور سنت پر عمل ہوگا، موجودہ حالات ہم نکل سکتے ہیں۔ پڑھائی کے سلسلے میں یہ مکتب کی پڑھائی، اسکول کی پڑھائی سے بہت مضبوط پڑھائی ہوتی ہے، یہ بھی بند ہے، اس کا کچھ نظام کریں۔ ابھی جو پلان آیا گورنمنٹ کا اس میں تھوڑی دیر پڑھائی کے لیے ہے، کچھ ٹائم کہانی بیان کرنے کا ہے، کچھ ٹائم کھیل کرنے کا۔ تو بچے تو کھیل کر لیتے ہیں، کہانی میں کیا کریں آپ؟ کہانی مطلب جس کو بچے غور سے سنتے ہوں، جس میں دلچسپی پیدا ہوتی ہو۔ اگر آپ اپنے گھروں میں بچوں کو بیٹھا کر کے فضائل اعمال سنیں تو بہت دلچسپی سے لوگ سنتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ جس کے دماغ میں فطور نہ ہو وہ دھیان سے سنے گا، اس کی زندگی بدلتی ہے۔ اس میں کہانیاں صحابہ کرام کی، ازواج مطہرات کی، صحابیات کی، یہ سنائیں۔ گورنمنٹ نے پلان پیش کیا کہ بچوں کو کہانی سناؤ۔ اب اسکول نہیں جا سکتے لیکن شام کو اتنے بجے بچوں کو کہانی سناؤ گیا۔ اگر ہم واٹس ایپ پہ گورنمنٹ کے پلان کے مطابق کہانی سنیں گے تو کتا، بلی، سور، بندر کی کہانی سنیں گے، لیکن یہ سنائیں گے تو دینی سوچ بھی بنے گی، کہانی بھی ہوگی۔ اور پڑھائی کے معاملے میں اسکولی پڑھائی کی بات بتا رہا ہوں۔ مسجد میں جو بیسک تعلیم دلائی تھی وہ یہ تھی کہ پڑھنا آ جائے ہمارے بچوں کو، لکھنا آ جائے، جوڑنا گھٹانا، یعنی لینگویج اور میتھمیٹکس۔ آپ بڑے سے بڑے پروفیسر سے جا کر کے پوچھ لیجئے کہ پڑھائی میں بچے کیسے آگے نکلیں گے، وہ یہی بتائیں گے کہ بچے کی زبان اچھی ہے، پڑھنا جانتا ہے، اور میتھمیٹکس اس کی اچھی ہے،
تو بڑے سے بڑے کمپٹیشن کو کوالیفائی کر لے گا وہ، CPMT کی ہو، IS کی ہو، JRF کی ہو، کوئی بھی ایگزام ہو، کوئی بھی کمپٹیٹیو ایگزام ہو، سب کو کوالیفائی کر لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کافروں سے، قیدیوں سے، دشمنوں سے اپنے بچوں کو پڑھوایا۔ کیا پڑھوایا؟ پڑھنا سکھا دو، لکھنا سکھا دو، زبان، اور میتھمیٹکس میں جوڑنا گھٹانا سکھا دو۔ تو ہم اپنے بچوں کو برباد نہ کریں، گھر میں بیٹھائیں، ان کو انگریزی، ہندی یہ زبان سکھائیں اور میتھمیٹکس پہ دھیان دیں، اتنا ضرور دھیان دیں ان کو، تو بچے ہمارے آگے نکلیں گے۔ اگر ہم نے یہ لاک ڈاؤن کا بہانہ کر کے بچوں کو چھوڑ دیا تو جو پہلی سوچ چل رہی تھی کہ سب جاہل مزدور بن جائیں، اس سوچ کے مطابق یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، ہم سب کے سب غلام ہو جائیں گے، غلام بن کر کے زندگی گزاریں گے، ہمارے بچے ضائع ہو جائیں گے، ہم تو آرام سے رہیں گے، بچے غلام بنیں گے۔ اگر ایسا ہوا کہ بچے جاہل رہ کے جہالت کی جیسے غلام بنے تو ہمارے نام اعمال میں نیکیاں ہوں گی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ساری خوبیاں ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کے مجرم ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اپنے بچوں کو وہ ضائع کر دے۔ کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، انسان کے مجرم ہونے کے لیے کافی ہے، بچوں کی فکر نہیں کی تو مجرم بن کر کے ہم اٹھیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کا اکرام کرو، ان کا احترام کرو، مطلب نہیں کھڑے ہو جاؤ، بلکہ ان کی ایسی تربیت کرو کہ دوسرے لوگوں کی دلوں میں تمہارے بچوں کی محبت پیدا ہو جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لاک ڈاؤن کے جو حالات چل رہے ہیں، بالکل بنی اسرائیل جیسے حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا تھا کہ گھروں کو سینٹر بنا لیا جائے، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں محلے کے بچوں کو گھروں میں اکٹھا کریں اور پڑھائیں، جو لوگ نہیں پڑھے لکھے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جائیں، بھیا 1 گھنٹہ پڑھا دو، چاہے کچھ فیس لے لو، اور پڑھانے کا کام گھروں پہ شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے سمجھ عطا فرمائے۔